سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ سبا آیت نمبر 15۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال۔ البتہ یقیناً وہ ہے سبا کے معاملے میں ان کے مسکن میں، ان کی رہائش گاہوں میں، ان کے رہنے کی، ان کے ٹھکانوں کی جگہوں میں ایک نشانی۔ کیا نشانی؟ جنتانی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ سورہ سبا کا بنیادی مضمون اگر دہرا لیجئے، جو میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا، بالکل آغاز کا کلمہ الحمدللہ کا کلمہ۔ سورہ سبا کا مضمون بنیادی طور پر شکر کا پیغام دینے کا مضمون ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ایک شکر گزار باپ اور بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر گزاری کے رویے، شکر گزاری کے انداز، اور ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت الہی ان دو شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ روداد سنا کر کس بات کی تصدیق کی؟ قرآن کی آیت لئن شکرتم لأزیدنکم، دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید نوازتا جاؤں گا۔ آج سورہ سبا میں اب قوم سبا کا تذکرہ ہوگا، اور قوم سبا کا تذکرہ بنیادی طور پر ناشکری کی روداد ہے اور ناشکری کا انجام ہے۔ وہاں پہ دو افراد کی شکر کا طریقہ، اور یہاں پہ پوری کی پوری ایک قوم کی ناشکری کا رویہ اور اس کے بدلے میں ملنے والا انجام۔ تشریح ہوگی آیت کے اگلے حصے کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھو یاد رکھو، اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کیا ہے؟ کفران نعمت۔ اگر تم ناشکری کرو، میں تمہیں نعمتیں دوں گا، تمہیں انعامات سے نوازوں گا، تمہیں اپنی رحمتوں اپنی برکتوں سے ڈھانپوں گا، نوازوں گا، لیکن اس کے بدلے میں اگر کانٹری تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا کفران کرو گے، تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے۔ قوم سبا کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا، اپنی رحمتوں اپنی برکتوں اپنے انعامات سے نوازا، لیکن اس کے بدلے میں اس قوم نے کیسا زبردست ناشکری کا طریقہ جو ہے وہ دکھایا، اور پھر کیسے عذابی لشدید نے ان کو پکڑ کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں پر ایک قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ افراد کو بھی آزماتا ہے، اللہ اقوام کو بھی آزماتا ہے، اللہ گھرانوں کو بھی آزماتا ہے، گھرانوں والی بستیوں کو بھی آزماتا ہے۔ تو یہاں ایک قوم آزمائی گئی تھی نعمتوں سے۔ جب ایک قوم نعمتوں سے آزمائی جائے، اللہ اس کو صنعت، تجارت، مال، اس کو طاقت، اس کو قوت، اس کو عزت، اس کو سربلندی، اس کو شہرت، اس کو ناموری دے، اس کو ترقی، اس کو ثقافت، اس کو تمدن کا بہت زیادہ عروج دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ملنے پر اس قوم کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، اپنے رحمان، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں انڈیلنے والے رب کو یاد رکھے۔ یاد رکھنے کے بعد اس رب کے آگے تکبر کے بجائے ڈگیں ڈال دے، دستبردار ہو جائے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اور یاد رکھنے، ذکر اور تکبر کی نفی کے بعد عملی شکر کیسے کرے کہ اپنی اس انعام یافتہ سرزمین کے اوپر، اپنی اس نعمتوں اور اس برکتوں سے مالا مال زمین کے ٹکڑے اور بستی کے اوپر طاغوتی طاقتوں کا نہیں، غیر الہی عدد اللہ
کہ علاوہ نہیں، شیطان کا نہیں، طاغوت کا نہیں، رحمان کا نظام قائم کرے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی بستی، کسی بھی معاشرے کی خدا داد نعمتوں کے ملنے کے بعد عملی شکر کا طریقہ اس روئے زمین پر اور اپنے خطے پر اور اپنی بستی اور اپنی قوم و ملک پر اقامت دین کرنا، اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین کو اپنا نظام حیات بنانا، نظام حکومت بنانا، نظام قانون بنانا اور اپنے تمدن اور اپنے ثقافت کا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ ایک قوم کے عملی شکر کا طریقہ ہے۔ اس قوم نے اس کے برخلاف رویہ اختیار کیا، اللہ نے اس کو عذاب سے دوچار کیا۔ قوم سبا کی کیا رودات ہے، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی؟ سبا کی قوم جنوب مغربی عرب کی ایک بڑی مشہور قوم تھی، صدرن عرب کی، عربین پیننسولا، اس کے جنوبی عرب کی ایک بہت مشہور قوم تھی۔ یہ بڑی مالدار، بڑی متمدن، بڑی سویلائزڈ، بڑی ریفائنڈ اور بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے نواز رکھا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ عرب کی قوم جس کا نام قوم سبا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا؟ بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک وہ غلط فہمی کہ ملکہ کا نام سبا تھا اور اس کو ملکہ سبا بھی کہا گیا ہے۔ ملکہ سبا کا اپنا نام سبا نہیں تھا، یہ بستی کا نام سبا تھا، اور سبا نامی بستی کی ملکہ اس کو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھیں تو ہمیں اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ ملکہ سبا اس کو سبا کی قوم کی ملکہ ہونے کے حوالے سے، اس کی حکمران ہونے کے حوالے سے اس کو ملکہ سبا کہا گیا، ورنہ اس کا نام سبا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا، تو متفرقہ حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عرب کے ایک شخص کا نام تھا، اور ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نسل سے بہت سے قبیلے پیدا ہوئے۔ سبا نامی اس عرب کے شہر کی نسل سے جو قبیلے پیدا ہوئے، کندا، حمیر، ازد، اشرین، نزہج، انمار، خفقم، عاملہ، جزام، لخم اور غسان، مختلف قبیلوں کے نام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے 11 بیٹے تھے، 5 بیٹے جو ہیں وہ یمن میں آباد ہوئے اور 5 بیٹے جو ہیں وہ منتشر ہوئے، اور بہرحال اس کی روداد آگے چلتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ شخص تھا جس نے اس بستی کو آباد کیا، اور اس بستی کے آباد کار سبا نامی شخص کے پیچھے اس بستی کا نام جو ہے وہ سبا کی قوم اس کا نام ہوا۔ اگر اس کا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو اس کے عروج اور زوال کی تاریخ تقریباً 1100 سال قبل مسیح سے لے کر 115 سال قبل مسیح تک ہے۔ سو اے فل سینچری، ایون مور دین اے سینچری۔ ویسے تو اگر رودات دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اس کے تذکرے موجود ہیں، اس سے پہلے بھی اس کی روداتیں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2500 سال قبل مسیح میں بھی اس قوم کا ایک تذکرہ جو ہے اور اس کی رودادیں اور اس کی کیفیتیں جو ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اگر ہم اس سے پہلے وہ گریکس اور بیبلونینز اور ان کی کتابیں دیکھیں تو اس کے اندر بھی ان کے اس قوم کے تذکرے جو ہیں اس کے ہم پلہ اور اس کی ہم دور کی قوموں کے اس کے قصے موجود ہیں، لیکن اس کا پیریڈ میں نے آپ کو بتا دیا 1100 قبل مسیح سے لے کے 115 قبل مسیح، اور یہ ان کی اس قوم کا ابتدائی وقت وہ وقت ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بڑی وضاحت سے اس کا تذکرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ملکہ سبا کی رودات پڑھی تھی، تو وہاں پہ اللہ نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ کیسے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول اسلام کی دعوت دی تھی، نظام اسلام اور نفاذ اسلام کی دعوت دی تھی، اور کیسے ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے مروب ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خداداد نعمتوں سے، اور پھر کیسے مروب ہو کر اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص جس کو اتنی حکومت، اتنا عہدہ، اتنا اقتدار، اتنی بڑی فرما روائی اور اتنے شان و شوکت، محاریب اور تماثیل سے نوازا گیا ہے، یہ جس رب کو مانتا ہے، تو فوراً اس ملکہ سبا نے بھی حکمت اور دانائی کا کام لے کر اس نے بھی اللہ کو مانا تھا۔ تو یوں یہ اسلام سے متعارف کروائی گئی تھی قوم۔
یہ نعمت اسلام بھی اس قوم کو ملی، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قوم یہ پہلے سورج پرست، سورج کو پوجنے والی قوم تھی اور یہ سورج کو پوجتے تھے، لیکن اسلام کے تعارف کے بعد بھی انہوں نے دین کی تعلیمات کو پس پشت پھینکا تھا اور اپنے آباؤ اجداد کے شرک پر یہ قوم پھر واپس پلٹی تھی، اور پھر اسی آبائی شرک اور الحاد کی جڑ ان کے اندر راسخ ہو گئی۔ بہت سے بتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان کی تاریخ میں، چاند دیوتا، زہرہ، مشتری کے جو تھے وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اسی طرح سورج دیوی انہوں نے بنا رکھی تھی، ذات بعدان کا بہت بڑا ایک بت تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ بہرحال یہ قوم مشرک بھی تھی، شرک بھی کرتی تھی، اور اللہ کے نظام اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے اپنی سرزمین کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسرے نظاموں کو تھامے ہوئے تھی۔ اگر ان کی رودات دیکھیں تو قوم سبا کا جب عروج ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو ان کو چیزیں دی تھیں، ایک تو ان کو زراعت، بڑی زبردست زراعت اور ایگریکلچر سے نوازا تھا، زبردست صنعت اور ٹریڈ کی نعمت سے نوازا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں چیزوں سے ملنے والا مال ان کے پاس آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زبردست آرکیٹیکچرل سکلز اور نو ہاؤ، تعمیر، فن تعمیر کے ہنر اور پیشے سے اور علم سے بھی نوازا تھا۔ بس یہ تینوں چیزیں ان کی بستی کے اندر، تاریخ کے اندر ردادیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو زبردست ایگریکلچر اور زراعت نوازی تھی، اس کے مختلف اسباب تھے ان کے لیے۔ جو زمین کا ٹکڑا ان کو دیا گیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی، بہت زیادہ زرخیز، سونا اگلنے والی زمین تھی ان کی، اور اس پر مزید برآں اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے دریا روا تھے۔ زرخیز زمین، سونا اگلنے والی مٹی، اور پھر مزید اس زمین کے سینے پر دریا روا۔ اس پر تیسرا سبب اور وسیلہ اللہ نے ان کی زراعت کی ترقی کے لیے یہ بھی کیا، ان کی فصلوں کی بڑھوتی کے لیے یہ بھی نوازا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان دریاؤں کے اوپر بند باندھنے، ڈیمز بنانے، بند باندھنے اور پانی روک کر اپنی زراعت کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے کا علم اور فن اور ہنر بھی دیا۔ بند باندھنے کا علم، یہ ان خداداد دریاؤں کے اوپر بند باندھتے تھے، پانی کو روکتے تھے، اور پھر ان سے یہ مزید شاخیں اور نہریں اور ٹریبیوٹریز نکال کے اپنی زمین کی زرخیزی میں مزید اضافے کا طریقہ اختیار کرتے۔ اب پتہ چل، یعنی سارے ہی اسباب ایگریکلچر کے لیے، زمین بھی زرخیز، اس کے بعد دریا بھی روا، اس کے بعد بند باندھنے کا علم اور ہنر، اور پھر اس میں سے نہروں کا ایک جال آبپاشی نظام اور ایک اریگیشن کا بہترین کینال اریگیشن سسٹم جو ہے وہ ایوالو کیا ہے لوگ۔ یہ اللہ کے خداداد علم اور فن اور ہنر اور صلاحیتیں اور حالات اور اسباب، اس کی وجہ سے ان کی سونا اگلنے والی زمین، ابھی آپ رودات پڑھیں گے قرآن کی آیات، ان کی زمین کے اندر باغات ہی باغات، باغات، کھیتیاں، اور اس کی وجہ سے ان کی آب و ہوا پرفضا تھی، ان کا ماحول خوشگوار تھا، خوشبو، مہک، خوشبو کی لپٹیں، اور پھر خوشبودار چیزوں کے پودے، سندل، دار چینی، میوہ جات، مسالہ جات، اور پھر اس کے علاوہ پھل، پھول، بڑی فراوانی تھی ان کی زراعت کی۔ یہ تو تھا ان کا معاملہ زراعت کا۔ اس کے بعد ان کی تجارت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جب یہ نعمت دی تھی، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ نے مطالبہ کیا تھا۔ قریش مکہ کو تو اللہ نے تجارت کا فن اور ہنر سکھایا تھا، اور تجارت کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی اور جاڑے اور گرمی کے سفروں کو آسان کیا تھا، اور اللہ نے پھر اس احسان کا تذکرہ کر کے کہا تھا کہ اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اور شرک سے، الحاد سے باز آ جاؤ۔ اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے بھی زیادہ صنعت کا علم اور حالات اور وسائل عطا کیے تھے۔ بڑے زبردست ماہر تاجر تھے، یہ سفر کرتے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ یہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے درمیان تجارت کا ذریعہ تھے۔
یہ بانڈ تھے بٹوین دا ویسٹ اینڈ دا ایسٹ، ٹریڈ بانڈ تھے. ان دونوں اقوام کو تجارت کا ذریعہ سباب جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ تھے. جسے کہتے ہیں نا چینل بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، ٹریڈ چینل بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. 1000 سال سے زیادہ یہ کردار ادا کرتے رہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دیکھیں تو ایک طرف یہ بندرگاہوں میں جاتے تھے، چین کی بندرگاہیں، اور چین کی بندرگاہوں سے یہ ریشم لاتے تھے. انڈونیشیا اور مالابار سے یہ مسالہ جات اور یہ سارے جو ہیں وہ گرم مسالے وغیرہ لاتے تھے. ہندوستان جاتے تھے اور وہاں کے بحری اڈوں اور وہاں کے تمام جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے کپڑے لاتے تھے اور وہاں سے تلواریں اور دھاتوں کی چیزیں لاتے تھے. اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر افریقہ کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے ان کے زنگی غلام، ان کے شتر مرغ، ان کے ہاتھی، ان کے مور اور وہ ان کے جنگلی جانور لاتے تھے. اور وہاں سے لا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے. آل دا وے فرام ایسٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو انڈیا، انڈونیشیا، مالابار، چائنا اور ادھر افریقہ، سارے اطراف سے لا کے یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں یہ بیچتے تھے. اور پھر مصر اور شام کی منڈیوں سے یہ چیزیں چلتی تھیں تو روم و ایران تک جاتی تھی. تو دے ور این ایکسلنٹ ٹریڈ چینل بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، اور بہترین ان کی تجارت تھی. اللہ نے ان کو اس تجارت کا بہترین فہم بھی دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ تجارت بذات خود ایک ہنر ہے. ہر شخص تجارت نہیں کر سکتا. ایوری بڈی کانٹ بی اے ٹریڈر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیت بھی دی تھی. اللہ نے ان کو روابط بھی دیے تھے. اللہ نے ان کو لنکس بھی دیے تھے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے پاس بری اڈے اور بحری اڈے بھی تھے. یہی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں تجارت کی کامیابی کے لیے. ان کے بحری اڈے تھے، ان کے پاس جہاز تھے، جہاز سازی کا ان کے پاس علم تھا. اور پھر بحر احمر اور دوسرے جو سمندر ہیں ان کے اوپر ہوائیں جس رخ میں چلتی تھیں اور جس وقت چلتی تھی اس کا بہترین نو ہاؤ اور سکل ان کے پاس تھا. سفر کرنا ان بحری اڈوں پر، اپنے بحری جہازوں پر، ان بحری راستوں پر اور ان سی روٹس کے اوپر سفر کرنے کا سکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اور پھر بری اڈے اگر ہم دیکھیں، لینڈ روٹس اگر ہم دیکھیں، یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، اسباب چاہیے ہوتے ہیں تجارت کے لیے. تو ان کے پاس جو بحری اڈے اور ان کے پاس جو لینڈ روٹس تھے وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ عدن سے لے کے حضر موت اور وہاں سے پھر مکہ، جدہ اور ان تمام علاقوں کی طرف آتے تھے. لینڈ روٹس بھی ہیں، سی روٹس بھی ہیں، نالج بھی ہے، اسکل بھی ہے، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کی بڑھوتی دی تھی. اب ادھر سے زراعت کے ذریعے مال آتا اور ادھر سے تجارت کے ذریعے مال آتا. اب جب اتنا مال اور اتنی کثرت سے یہ سب کچھ تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر، کنسٹرکشن کا علم دیا تھا. زبردست آرکیٹیکچرل سکلز تھا. عمارتیں بناتے تھے اور بڑی خوبصورت بناتے تھے، بہترین بناتے تھے، عمدہ بناتے تھے، پائیدار بناتے تھے اور اونچی اونچی اپنے تکبر کی علامات بناتے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صنعاء کی پہاڑی پر تاریخ کے اندر یہ رداتیں موجود ہیں. صنعاء کی پہاڑی کے اندر انہوں نے ایک قصر، ایک بہت بڑا محل جسے غمدان کا محل کہا جاتا ہے انہوں نے بنایا. اس کی 20 منزلیں تھیں، جسے کہتے ہیں نا اسکائی اسکیپرز آج کے دور میں. وہ برج العرب بنا ہوئے اور وہ ونڈرز آف دا ورلڈ میں. تو اس دور کا برج العرب بنانے والے قوم سبا کے لوگ تھے. 20 منزلہ عمارت، اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہر عمارت تقریباً 32 فٹ اونچی تھی. آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بلند. اور مورخین یہاں تک بتاتے ہیں کہ اتنی اونچی عمارت جو اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر جس کو بنایا گیا تھا، جب دور دور سے بستی کی طرف لوگ بری اڈوں اور بحری اڈوں کی طرف سفر کرتے تھے تو جیسے آج برج العرب کی ایک عمارت ہے اس سمندر کے اندر وہ نکلی ہوئی ہے، اس طرح دور سے آنے والے لوگ ان زمین سے اٹھے ہوئے قصر غمدان کو دیکھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ وہ سبا کی بستی کی علامت موجود ہے. اتنی خوبصورت عمارتیں اور آج کے دور کے اسکائی اسکیپرز بنانے والی یہ قوم سبا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا فن دیا تھا تو یہ ریا، اسراف، تکبر، نمود و نمائش اپنے تفاخر کے لیے استعمال کرتے تھے. بڑے بڑے محلات بناتے تھے، ذاتی استعمال کے لیے بھی بناتے تھے. مال کی کثرت تھی نا. انہ لحب الخیر لشدید، دلوں میں گھپ کے رہ گئی تھی اور اس مال کی محبت کو پھر دکھاوا بھی کرتا. احلقت مال لبدا، میں نے ڈھیر سا مال اڑا دیا. بڑے بڑے محلات نما گھر بناتے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھروں کے، ان کے محلات، ان کے جو قصر تھے
ان کی بلند و بالا عمارتیں جو عام ان کی رہائش گاہیں، ان کی مسکن، ان کی رہنے کی عمارتیں تھیں، ان کے چھت کے اندر سونے اور چاندی کے پترے لگے ہوئے تھے، نقش و نگار تھے چھتوں کے اوپر، اور سونے اور چاندی کے پھولوں اور نقش و نگار کے ساتھ ان کے چھت آویزاں تھے. ان کی دیواروں کے اندر بھی سونے چاندی کے پھول اور اس قسم کی چیزیں اور تماثیل جو ہیں وہ آویزاں تھیں. اور عیش اور عشرت کا حال اور فارغ البالی اور زندگی میں مست ہو کے زندگی گزارنے کا حال اور کیفیت یہ تھی کہ اپنی عیش پرستی میں یاد خدا بھول گئے تھے اور خوف خدا سے بھی عاری تھے. اپنے گھروں کے اندر، اپنی انگیٹھیوں کے اندر خوشبو کے لیے بھی اور آگ وغیرہ تانپنے اور سینکنے کے لیے یہ عام لکڑی نہیں، اس کے بجائے دال چینی اور سندر کی لکڑی چلاتے، سندل اور دار چینی کی لکڑی چلاتے تھے. ان کے گھروں کے اندر خوشبو کی مہکیں، سونے چاندی سے سجے ہوئے آویزاں کیے ہوئے محلات، اونچی اونچی عمارتیں، اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن، کیا عیش و عشرت کا سامان ہے. اور پھر ان گھروں کے اندر سندل اور دار چینی کی خوشبو کی مہک. یہاں تک ان کی عیش پرستی تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ جب دور سے ان سے تجارت کرنے والے لوگ ان کے بحری اڈوں کی طرف آتے تھے اور ان کے ارد گرد کے سمندروں کے اندر سفر کرتے ہوئے سبا کی بستی کی طرف رخ کرتے تھے، تو ایک تو ان کو قصر غمدان اور ان کے اونچے اونچے اسکائی اسکیپرز دور سے پہچان دیتے تھے، اور بلکہ ان قصور اور محلات کے نظر آنے سے پہلے ہوا کے اندر ان کی بستی کے میلا میل دور ان کی خوشبو کی لپٹیں پھیلی ہوئی ہوتی تھیں. بحری جہازوں میں آنے والے لوگ سبا کی بستی کے ساحل پر پہنچنے سے کئی میل پہلے وہ خوشبو کی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ سبا کی بستی آنے والی ہے. یہ وہ بستی تھی، یہ وہ انعام یافتہ بستی تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا. کیا شہرت تھی، کیا شورۂ آفاق تھا، کیا ناموری تھی، کیا تمدن تھا، کیا ثقافت تھی، کیا کلچر تھا، کیا ترقی تھی، کیا مال تھا، سب کچھ اللہ نے نوازا. لیکن اس قوم کی ناشکری کیا تھی؟ کفران نے نعمت کیا اس قوم نے. اللہ نے اتنا عروج، اتنا تمدن، اتنا مال، اتنی ساری خداداد نعمتیں دیں، لیکن اس انعام یافتہ بستی کے زمین کے اوپر اقامت دین الہی سے غافل رہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے عمل سے غافل رہے. لَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے عذاب سے نیست و نابود کر کے، منتشر کر کے بکھیر دیا، تتر بتر کر دیا ساری بستی. اب روداد پڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے سبا کی بستی میں ایک نشانی ہے، 2 باغ دائیں بائیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دائیں بائیں باغ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں دیکھتے تو باغ، بائیں دیکھتے تو باغ، یعنی ہر طرف زمین گل و گلزار تھی، ہر طرف زمین میں کھیتیاں لہلہاتی تھیں، باغ اگتے تھے، پھل تھے، پھول تھے، نظارے تھے، آب و ہوا تھی، ماحول تھا، اور ہر طرف باغ ہی باغ تھے. یہ کھیتی اور یہ زراعت کی ترقی. 2 باغ دائیں اور بائیں. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں. یہی تو اللہ نے ان کو بھی کہا، کھاؤ، میں نے تمہیں باغ دیے، میں نے تمہیں کھیتیاں دی ہیں، میں نے تمہیں زراعت دی ہے، میں نے تمہیں تجارت دی ہے، کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، کھاؤ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کا شکر بجا لاؤ. تمہیں رزق دیا، کھاؤ پیو، لیکن شکر کرو، اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرو. کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ. اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ کے. جب قوم منہ موڑ گئی تو اللہ نے فرمایا آخرکار اس پر ہم نے بند توڑ سیلاب بھیج دیا. میں جب قوم سبا کی روداد پڑھتی ہوں تو ہمیشہ میرا دل ہل جاتا ہے. قوم سبا کی روداد میں اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اور ہم پاکستان کے باسیوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. میں جب قوم سبا پر اللہ کی انعامات کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ
وہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بحیثیت قوم دی ہے. اللہ نے، اگر ہم پاکستان کی سرزمین دیکھیں، اللہ نے ہمیں بھی سونا اگلنے والی زمین دی ہے. بڑی سرخیز زمین ہے میری اور آپ کی سرزمین کی بھی. اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، پانچ دریا روا کیے. پنجند کی زمین، پنجاب کی زمین. اور پھر اللہ نے قوم سبا کے لوگوں کی طرح مجھ اور آپ پاکستانیوں کو بھی بند باندھنے کا علم اور فن اور ہنر اور حالات اور وسائل دیے. پھر میرے رب نے مجھے اور آپ کو، ہم پاکستانیوں کو، سونا اگلنے والی زمین کے جس کے سینے کے اوپر 5 دریا بہا دیے تھے رب نے، اس رب نے مجھے اور آپ کو یہ صلاحیت دی. من حیث القوم ہمیں یہ فن اور ہنر دیا کہ ہم نے بھی اس دنیا کی روئے زمین پر بہترین آبپاشی نظام پیدا کیا. اس زمین کے اوپر کسی قوم نے اتنا بہترین کینال اریگیشن سسٹم تعمیر نہیں کیا جتنا ہم پاکستانیوں نے اس پنجاب کی سرزمین پر کیا. اللہ کا اور آپ کا، میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ. اللہ نے ہمیں بھی یہی کہا تھا، کھاؤ پیو شکر بجا لو، ملک عمدہ ہے. اللہ نے ہمیں بھی یہ ملک ایسے جیسے تھالی میں رکھ کے دیا تھا. اور ہماری ساری نافرمانیوں، ہماری ساری کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود رب نے ہمارے ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کیا، بڑی ڈھیل کا معاملہ کیا. وہ منہ موڑ گئے، ہم بھی تو اقامت دین سے منہ موڑ گئے. انہوں نے وعدہ کر کے سبا کی بستی نہیں لی تھی. اس قوم نے وعدہ کر کے اللہ سے سبا کی بستی کی آزادی نہیں لی تھی. ہم تو دوہرا منہ موڑ چکے ہیں. اس قوم کو تو اللہ نے اس بستی کے اوپر آزاد حالت میں نعمتیں دی تھیں، اور اس قوم نے ناشکری کی تھی تو اللہ نے ان کو بند توڑ عذاب سے دوچار کر دیا تھا. میں نے اور آپ نے تو دوہری کمی اور کوتاہی کی ہے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ بستی دے دے، اللہ خطہ دے دے، پاک زمین دے دے، پاک ستان دے دے. اس پاکستان کا مطلب ہم کیا بنائیں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو وعدہ بھی تھا. وعدہ خلافی بھی ہوئی اور ناشکری بھی ہوئی. وہ رب جو اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، جب قوم بدعہدی کرتی ہے، منافقانہ سرگرمی کرتی ہے، اور پھر قوم ناشکری کرتی ہے. سبا کو تو اللہ نے بند توڑ عذاب سے، وہ منہ موڑ گئے، ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. ہم منہ بھی موڑ گئے، ہم وعدہ بھی توڑ گئے. چھوٹے چھوٹے سیلاب تو میرا رب بھیج رہا ہے جھنجھوڑنے کے لیے. ہر سال 2 سال کے بعد ابھی پچھلے سیلاب زدگان کو ہم بحال کر نہیں چکے ہوتے، ریہیبلیٹیٹ آباد کر نہیں چکے ہوتے، تو اگلا سیلاب آ جاتا ہے. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ قوم سبا کی روداد ہماری اپنی روداد ہے. قوم سبا کے رویے آج ہمارا من حیث القوم اپنا کبھی چہرہ ہے. اللہ نے ان کو زراعت دی تھی، اللہ نے ہمیں زراعت کے وہی اسباب اس سے زیادہ دیے. اللہ نے ان کو تجارت دی تھی، ہمیں تجارت کے اسباب اس سے زیادہ دیے. ٹریڈ روٹس، کاراکورم ہائی وے کیا میں اور آپ بھول چکے ہیں؟ ان کے پاس بری اڈے تھے تو ہمارے پاس کاراکورم ہائی وے KK8 ہے. ہماری رنگ روڈز، ہماری ایک سب شاہراہ، اور پھر ہمارے پاس بحری اڈے بھی ہیں، ہمارے پاس بری اڈے بھی ہیں، لینڈ روٹس بھی ہیں، ٹریڈ روٹس بھی ہیں، سی روڈس بھی ہیں، ہماری پورٹس بھی ہیں. ہمارے پاس تو گوادر بھی ہے، ہمارے پاس تو بحر ہند بھی ہے. ہمارے ساحل تو کتنے اڈوں کی شاہراہیں فراہم کرنے والے بھی ہیں. ہم نے بھی تو تعمیر کی، ہم نے بھی تو عمارتیں بنائی، اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو تو نیوکلیئر پاور بھی دے دی جو سبا کے قوم کو نہیں دی تھی. ہم نے ان سے زیادہ نعمتیں پائی ہیں. ہم نے نعمت اسلام بھی پائی ہے. ہم نے اس سرزمین کے اندر مجدد، اس صدی کے مجدد بھی نوازے گئے. مولانا مودودی رحم اللہ
20ویں صدی کے مجدد ہیں. اللہ نے ہمیں مجدد 20ویں صدی کے بھی دیے، ان کا لٹریچر بھی دیا، اقامت دین کا فہم بھی دیا، اقامت دین کا ٹکڑا بھی دیا، زراعت بھی دی، کھیتیاں بھی دی، طاقتیں بھی دی، جوہری قوت بھی دی. ہاں جی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا نوازا تھا، ہمیں بحیثیت قوم اس سے کہیں زیادہ نوازا گیا. ان کی نافرمانی اور ان کی کمی ان کی ناشکری تھی، اقامت دین کی کمی اور کوتاہی تھی. لیکن میری اور آپ کی قوم کی کمی اور کوتاہی اکہری نہیں دوہری، اقامت دین کی کمی اور وعدہ خلافی بھی ہے. لیکن رب رحمان ہے، رب بخشش کرنے والا ہے. یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہے. وہ رب بڑا رحمان ہے. اللہ اس مہلت عمل میں مجھے اور آپ کو بحیثیت قوم رب کی طرف پلٹنے، اپنی دوہری کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرنے، اس پر بخشش طلب کرنے، قنوت نازلہ کثرت سے پڑھنے اور اصلاح کر کے اپنی کمی اور کوتاہی کا ازالہ کر کے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس زرخیز، اس خوبصورت، اس محفوظ پرامن خطے کے اوپر اقامت دین اور نفاذ اسلام کی بہار اور اس کی خریالی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے ان کو یہ سب کچھ نعمتیں دیں اور وہ منہ موڑ گئے اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اس کی حکومت، اس کے قوانین سے، تو آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ. سیل العرم، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ سیل کہتے ہیں بہاؤ کو، سیلاب کو، روانی کو. عرمی، عرم جنوبی عرب کی اگر زبان دیکھیں تو عرمن کہتے ہیں بنیادی طور پر بند کو کہا جاتا ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بند یا ڈیم باندھنے کا علم اور فن اور ہنر دیا تھا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا اور سزا کا ارادہ کیا تو انہی کے بنائے جانے والے ایک بندوں میں سے ایک بند کی دیوار جو ہے وہ کمزور پڑ گئی اور اسی کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گیا. جو سب سے بڑا ان کا بند ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بند ہے جو عرم کے علاقے کے پاس ایک بند تھا، اور وہ بند جب ٹوٹا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سد معارب نامی ایک بستی کے پاس ان کا بند تھا، اور شہر معارب کے پاس یہ بند تھا. یہ کوہ بلک کے اوپر تھا. بلک نامی ایک پہاڑ کے اوپر معارب نامی بستی کے پاس یہ بند تھا، اور اس سے سد معارب کے نام سے، تاریخ میں بھی اس کو سد معارب کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک ڈیم تھا جو قوم سبا میں تھا. اور مورخین بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہیومن ہسٹری میں دیکھیں، انسانی تاریخ میں دیکھیں، تو 7ویں سینچری میں، 7th جو سینچری ہے اس کے اندر زمین کے اندر یہ بہت بڑا ایک بند جو ہے وہ انسانی تاریخ میں ٹوٹا تھا، جو بہا کے لے گیا تھا اور بستیوں کو برباد کرنے اور نیست و نابود کرنے کا ذریعہ بنا تھا. تو اگر ہم ٹائم دیکھیں تو وہ بالکل اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے. اور ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا. دیکھیں اللہ نے جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو اس برائی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور پھر اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے بھی. کچھ روایت میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ چوہوں نے اس دیوار، اس بند کی، اتنے بڑے ایک بند کو جس کو انہوں نے بنایا اور اس کو اپنے تکبر کی علامت بھی سمجھتے تھے، اس کی ایک دیوار کو چوہوں نے اندر سے کھوکھلا کر دیا. اور جب پانی کا بہاؤ آیا تو وہ جب دیوار گری تو وہ اتنا بڑا جو بند معارب تھا، سد معارب جو تھا، وہ دیوار جب ٹوٹی تو وہ پانی بہہ گیا، اور وہ پانی جو ہے اس کے سیلاب سے ساری کی ساری بستیاں ہیں وہ بہا لی گئی. ان کی عمارتیں ڈھہ گئیں. آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو عمارتیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور عمارتیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کی بنیادیں بیٹھ جاتی ہیں، عمارتیں ان کی ڈھہ گئیں. اور ہوا کیا، یہ بھی شاید آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں تو سیلاب اپنے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ زرخیز نہیں ہوتی، اور وہ مٹی جو ہے اور وہ پانی جو وہاں پہ کھڑا رہتا ہے وہ زمین جو ہے وہ کھار کا
اور سلینٹی وغیرہ کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ بنجر بھی ہو گئی, غیر آباد بھی ہو گئی, اور پھر وہ ساری کی ساری نہریں اور وہ سارے کے سارے بند جو وہ بنا چکے تھے, وہ نہری آبپاشی نظام بھی ختم ہو گیا. جب وہ نہری نظام ختم ہو گیا, وہ دریاؤں کے بند ختم ہو گئے, تو نہ آبپاشی نظام رہا, اور اس سیلاب کی وجہ سے ان کی زمین جو ہے وہ جو پہلے اتنی زرخیز تھی وہ بھی بنجر ہو گئی. آبادیاں اور ان کی ساری بستیاں اور ان کے شہر اور ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی ڈھہ گئیں اور مسمار ہو کے ختم ہو گئیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کنکرنٹلی ان کی تجارت جو ہے اس کے اندر بھی خسارہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اب وہ جو اتنی سونا اگلنے والی زمینیں جب وہ بنجر ہو گئی, تو وہ جو لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور وہ جو خوشبو والے درخت, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 300 مربع میل جو ہے وہ اس بستی کا علاقہ تھا, اور یہ 300 مربع میل جو ہے یہ دور دور تک جو باغات نظر آنے والی زمین ہے, اس کے اندر صرف جھاؤ کے اور کیکر کے اور بیڑیوں کی کچھ خاردار جھاڑیاں رہ گئی تھیں. اور ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ وہاں پر سارے یہ جو مکھی اور مچھر اور موذی جانور ہیں وہ تک نہیں تھے, لیکن سیلاب کے بعد ان تمام موذی جانوروں اور مکھی اور مچھر اور حشرات الارض کا بھی اضافہ ہوا, زمین جو ہے وہ بھی بنجر ہوئی, درخت جو ہے وہ سارے کے سارے کھیتیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے, اور جو جگہ جگہ جنگلی درخت اور رویدگی اڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی. پورے کا پورا نقشہ اس زمین کا بدل کے رہ گیا. مطلب یہ وہ زمین تھی جو ریپلیس ہو گئی اللہ کے حکم سے, کہ جس کو دیکھ کے کبھی شائبہ اور گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی اتنی لہلہاتی ہوئی کھیتیوں اور اتنی رویدگی اور اتنے سبزے والی ایسی خوشگوار آب و ہوا والی زمین تھی. دیکھنے والے جب بعد کی زمین کو دیکھتے تھے تو اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ آج سے کچھ سال پہلے زمین کی کیفیت اور حالت کیسی تھی. ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب, ایسی ہوتی ہے اللہ کی پکڑ. اور یہ ہے وہ قصے جو عبرت کا پیغام دیتے ہیں. اللہ نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا, اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ, پچھلے دائیں بائیں باغات کہے جا رہے تھے, ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 باغ اور دے دیے. یعنی کچھ نہ کچھ نباتات رہے لیکن ریپلیس ہو گئے, جن میں کڑوے قصیلے پھل, کہاں خوشبو کہاں مہک, وہ سب ختم ہو گیا. کڑوے قصیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے, اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا, اور ناشکرے انسان کے سوائے سب بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے. بنیادی طور پر پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ شکر کا پیغام دیا جا رہا ہے, اور ناشکری اور کفران نعمت سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جس کو ہم نے برکتیں عطا کی تھی, کون سی زمین؟ فلسطین کی زمین, نمایاں بستیاں بسا دی, اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ان کی اس زراعت کے ساتھ ساتھ ان کو تجارت کی نعمت بھی دی تھی, اور تجارت کے لیے ان کے بری اور بحری اڈوں کی بہترین سہولت دی تھی. یہ جب زمین میں سفر کرتے تھے تو ان کے راستے اور ان کی شاہراہیں بھی بڑی خوبصورت تھی, لیکن صرف خوبصورت اور کشادہ اور پرامن اور سہل نہیں تھی ان کی شاہراہیں اور ان کی روٹس جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر آباد, کسی سنسان, کسی بیابان, کسی صحرا میں سے سفر کرتا ہے تو وہ سفر پرخطر بھی ہوتا ہے, اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, اس میں آرام اور سہولت اور سکون بھی نہیں ہوتا. ایک صحرا کا مسافر جو ہے اس کو جہاں پانی ملے, جہاں سایہ ملے, وہ وہاں پڑاؤ کرتا ہے. یعنی اس کو پڑاؤ کرنا اپنے آرام کے لیے, تو سفر کی جو چیزیں میسر آتی ہیں اس کے مطابق اس کو اپنا سفر ٹائٹریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے برخلاف جو سنسان اور بیابانی ایک آباد علاقے کے درمیان سفر کرنے والا ہے, اس کے لیے یہ مشقت نہیں ہوتی. آباد, خوشگوار, دائیں بائیں لہلہاتے نظاروں کے درمیان سفر کرنے والا جب کسی شاہراہ کے اوپر سفر کرتا ہے تو نہ اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے, نہ کسی قسم کی بے سکونی ہوتی ہے, اور پھر اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگانا پڑتا. جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ پڑاؤ بھی کرتا ہے, وہاں اس کو اپنی سکون, اپنی راحت, اپنی آرام, اپنے قیام, اپنے طعام کی ساری سہولتیں مل جاتی. تو وہ شاہراہیں جس کے دائیں بائیں لگاتار آبادیاں ہوں, لگاتار بستیاں ہوں, لگاتار کھیتیاں ہوں, اس کا سفر سہل ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ آباد کی. ان کی شاہراہیں جن پر یہ سفر کرتے تھے آرام سے سہولت سے آبادیوں کے درمیان سفر کرتے تھے. نہ کوئی خطرہ تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بے چینی تھی، نہ کوئی سکون کی کمی تھی. جہاں دل کرتا تھا قیام کرتے تھے، جہاں دل کرتا تھا پڑاؤ کرتے تھے، سکون اور راحت پاتے تھے اور سفر کو پورے سکون اور سرور اور راحت سے گزار. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. اس کی وجہ سے ان کی تجارت مزید فروغ پاتی تھی. آپ دیکھیں کہ ٹریڈ کے لیے جب ٹریولنگ، کیونکہ سفر کیا ہے، سفر بذات خود وسیلہ ظفر ہے. اب جب سفر کے لیے سہولتیں اویلیبل ہوں تو پھر تجارت اور یہ ساری چیزیں اور فروغ پاتی ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو شاہراہیں ہیں، تجارتی شاہراہیں اور دوسری شاہراہوں کے اوپر آبادیاں جو ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن سے لے کے شام تک کا جو شاہراہ تھی اس کے درمیان 4000 بستیاں تھیں. اور کیفیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی، آپ سوچیں نا یمن سے شام تک اگر 4000 بستیاں موجود ہوں تو کیفیت یہی ہوتی ہوگی نا، ایک بستی ختم ہوتی ہوگی تو اگلی بستی شروع ہو جاتی ہوگی. گویا سڑکوں کے دائیں بائیں لگاتار بستیاں تھیں، لگاتار آبادی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے خوف بھی تھے اور پرسکون اور مسرور بھی تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہ بستیاں ہم نے ایسے آباد کر دی تھی کہ پورے اندازے کے ساتھ. یعنی بستیاں اتنے وقفے پر تھیں کہ ایک اندازہ تھا کہ اتنے سفر کے بعد کسی مسافر کو آرام کی، پڑاؤ کی، قیام اور طعام کی ضرورت ہوگی، تو لہٰذا اسی اندازے کے مطابق اللہ نے بستیاں آباد کر دی تھی تاکہ مسافروں کو کوئی دقت کسی ضرورت اور کسی حاجت میں پیش نہ آئے. اللہ نے اتنا بہترین سفر کا اور تجارت کی سہولت دی، ان کی سفر کی مسافتیں اندازے پر رکھ دی. اور اللہ نے کہا چلو پھرو ان راستوں کے اندر رات اور دن پورے امن کے ساتھ. اس دور میں خاص طور پہ عربوں تک کے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات دونوں کا سفر آسان نہیں تھا. رات کا سفر پر خطر تھا اور دن کا سفر جو ہے وہ گرمی اور حدت اور حرارت کا شکار تھا. لیکن ان کے لیے ہر سہولت اور ہر امینٹی اویلیبل تھی. یہ رات کو بھی سفر کر سکتے تھے، رات کے سفر کے کوئی نقصانات سے دو چار نہیں ہوتے تھے اور نقصان نہیں پاتے تھے، اور دن کے سفر کی مشکلات سے یہ دو چار ہونے سے بچتے تھے. اللہ نے کہا چلو پھرو، تجارت کرو، کھاؤ پیو، سفر سے بھی سرور حاصل کرو. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کی. یہ کہنا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے یہ ناشکری تھی. اللہ نے اتنا سہل، اتنا کمفرٹیبل، اتنا آسان سفر دیا، اس میں مسافتیں رکھی اور مزید سے مزید طلب کرتے جانے کی رویہ. یہ جو کہا گیا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ایک تو شکل میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان کے مستحق نہیں، ہم ان کے حقدار نہیں، یہ نعمتیں ہم سے لے لیں. دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا گیا کہ جب ان کی آبادیاں بڑھنے لگیں، ان کی بستیاں بڑھنے لگیں، ان کی پاپولیشن بڑھنے لگی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نادان اور جاہل قوموں کی طرح انہوں نے اپنی آبادی کی بڑھوتی کا بھی خطرہ کر کے اپنی نسل انسانی کی افزائش یعنی برتھ لمیٹیشن اور ضبط نفس کے طریقے اختیار کرنے شروع کیے. اور پھر جب اتنی سہولت اور اتنی عیش اور اتنا سرور اور راحت کا سامان ان کو ملا تو ناشکری کے طور پر زبان سے نازیبا الفاظ اور ناشکری کے الفاظ، دوسروں کی تنقید اور مومل خرافات اور لا یعنی کے ٹھٹھوں میں آ کر مومل باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے اور مومل احادیث اور باتیں اور ان کو اپنے کلام کا سلسلہ بنایا. اللہ نے اس عیش کی حالت میں خوف خدا کو بھول جانے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. یہ بات اللہ ایک دفعہ نہیں بارہا بتاتا ہے کہ قوموں پر جب بھی عذاب آئے، سزا آئے، مشکل کا وقت آئے تو اس میں اللہ کا ظلم ہے، اس قوم، اس بستی، اس معاشرے کا اپنا رویہ ہوتا ہے جو اس کو اس چیز کا مستحق بناتی ہے. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر پتر کر دیا. تجارت ان کی ختم ہو گئی، کاروبار اور تجارت ان کا مندہ پڑ گیا،
ادھر سے ان کی زراعت اور کھیتی باڑی جو ہے وہ بالکل اس کا پتا ختم ہو گیا، اور ان کی عمارتیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. خانہ جنگیاں، آپس میں بھوک، افلاس، خشک سالی، قحط سالی ان پر مسلط ہو گئی. اور جب بھی کسی قوم پر خشک سالی اور قحط سالی اور مال کی تنگیاں اور فقر و فاقہ مسلط ہوتا ہے تو پھر آپس میں خانہ جنگیاں، لڑائیاں، جنگیں، اور پھر اس نے ان کو اور ہی کمزور اور منتشر کر دیا. وہ زمین جو سونا اگلتی تھی، وہ تجارت جو ان کو مالا مال کرتی تھی، جب ان تمام نعمتوں سے محروم ہوئے تو بہت سے لوگ تو ویسے ہی ان زرخیز زمینوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف رزق حلال اور خوراک کی تلاش کے لیے منتقل ہوئے، بالکل جیسے آج ہمارے ممالک میں ہو رہا ہے. کوئی کینیڈین امیگریشن لے رہا ہے اور کوئی آسٹریلین امیگریشن لے رہا ہے اور کوئی امریکن پاسپورٹ کے اور ویزے کی دعائیں کر رہے. بالکل ایسی ہی روداد ہوئی کہ جب فقر و فاقہ مسلط ہوا اور جب یہ خانہ جنگیاں اور جنگیں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہوا تو لوگ آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے لگے. اور یہ قوم سبا ہی کے لوگ ہیں جو مختلف بستیوں کے آباد کار بنے اور مختلف زمینوں کے آباد کار بنے اور مختلف آگے قبیلوں اور بستیوں کے جد امجد اور ان کے آغاز کرنے والے بنے. اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کی بستی کے اوس اور خزرج کے جد امجد اور آباد کار بھی قوم سباہی کے لوگ تھے. ان کے آنے سے پہلے یہود یہاں پر آباد تھے، اور یہود مدینہ کی بستی میں کیوں آباد تھے یہ میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے، کیونکہ یہود کی اور عیسائیوں کی اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں مدینہ کی بستی کی علامتیں دے کر بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ سنگلاخ چٹانوں اور پتھریلی زمین کی طرف جس کے اندر کھجوروں کے درختوں کی کثرت ہوگی ہجرت کر کے اس کی طرف آئیں گے اور وہی ان کے دین کے غلبے کا ذریعہ بنے گی. تو جب یہود کے اوپر اور اہل کتاب کے اوپر ایک بار اور دو بار بنی اسرائیل کے اوپر قرآن کے وعدے کے مطابق دو بار بڑے حملے ہوئے، بخت نصر اور آشوریوں کے جب حملے ہوئے تو فلسطین کے علاقے سے منتشر ہوئے اور اپنے اگلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی کی جانے والی زمین کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی اور یہ مدینہ میں آباد ہوئے. یہ قوم سبا سے پہلے آ کے مدینہ کی زمین میں آباد ہو چکے تھے. 3 قبیلوں کی شکل ہے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کی شکل میں یہ آباد تھے مدینہ کی سرزمین میں. یہ روداد میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب بند توڑ عذاب آیا اور سبا کے لوگ قوم سبا کے علاقے زرخیز علاقے کو چھوڑ کے مدینہ کے علاقے میں آئے تو یہ جنگجو لوگ تھے، یہ طاقتور لوگ تھے. انہوں نے مدینہ کی زمین کے اوپر آ کے قبضہ کیا اور یہ یہودیوں کے اوپر غالب آئے. مغلوب یہودیوں کو دھکیل کر مدینہ کے مضافات میں منتقل کر دیا گیا اور اوس اور خزرج بحیثیت 2 مشرک قوموں کے ان کا آغاز قوم سبا کے آباد کاروں نے کیا. تو گویا مدینہ کی بستی کے اوس اور خزرج کے جو 2 مشرک قبیلے ہیں ان کو آباد کرنے والے اور ان کے جد امجد قوم سبا ہی کے منتشر لوگ تھے جو سبا کی بستی کے عذاب کے بعد مدینہ کی ریاست کے اندر آباد ہوئے تھے. اور یہود کو غلبہ پا لینے کے بعد انہوں نے مدینہ کے مسافات میں 3 قبیلوں کی شکل میں منتقل کیا. اور چونکہ خانہ جنگی ان کا طریقہ بن چکی تھی تو اوس اور خزرج کی شکل میں جب مدینہ میں آباد ہوئے تو بھی ان کی وہ خانہ جنگی اور باہمی جنگیں اور لڑائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں. اور یہ وہی جنگیں ہیں جن کا خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نور قرآن مدینہ کی بستی میں پہنچا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ انصار مدینہ ہوئے اور مکہ کے مسلمان مہاجرین مدینہ ہوئے اور پھر ان کا میثاق مدینہ یہود مدینہ کے ساتھ روا ہوا. تو یہ انجام. اس کے علاوہ بھی باقی علاقوں کے یہ آباد کار ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ آخرکار ہم نے ان کو افسانہ بنا کے رکھ دیا، انہیں تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے ہر وہ شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے، صابر اور شاکر ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.